وہ اس کو پھر صرف دینے. میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتی ہے نا، جو انسان جس کے ہاتھ سے خیر نکلتی ہے لوگوں کے لیے، آپ پر کبھی زندگی میں زوال نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ پھر آپ کے معاملات خود دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کام آپ کے ذمہ خود لگایا ہوتا ہے. ورنہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کچھ لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ جو ہے نا وہ صرف پیسہ کمانا لگا دیتا ہے، یعنی وہ صرف دنیا میں پیسہ کما رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جس بندے سے بھلائی کا کام لیتا ہے نا، وہ اس کو پھر صرف دینے والا نہیں بناتا بلکہ اس کو رسپانسبل بھی ٹھہراتا ہے، اس کو ذمہ دار بناتا ہے. یہ خیر مال کی صورت میں ہو، چاہے یہ وقت کی صورت میں ہو، دعا کی صورت میں ہو، نصیحت کی صورت میں ہو، یا پھر سہارا ہو یا خاموش مدد ہو کسی کی، سب اللہ کے ہاں وزن رکھتی ہے. اور اگر آپ ان میں سے ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. جب اللہ انسان کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اس کے دل میں دعا کرنے کی نا رغبت ڈالتا ہے سب سے پہلے. یعنی انسان کے لیے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. جو چیز آپ کو ناممکن لگتی ہے آپ معجزانہ انداز میں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ایسا کر سکتا ہے. صرف آپ کو اللہ پر پورے دل سے بھروسہ رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے آپ نے، کیونکہ اللہ ہر ناممکن کے اوپر بھی قادر ہے. یہ تو مانتے ہیں نا آپ کہ وہ ناممکن کا رب بھی ہے، ممکن کا بھی ہے. اللہ آپ کے تمام ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. اللہ سے آپ وہ ناممکن مانگیں، وہ عطا کرے گا آپ کو. اصل بات پتہ ہے کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ آپ کے دل کی صدا ہوتی ہے جو رب تک پہنچتی ہے. جب اللہ آپ کے دل میں دعا کی تڑپ ڈال دے نا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ عطا کا دروازہ کھلنے والا ہے. کبھی دعا قبول ہو کر خوشی بن جاتی ہے، کبھی تاخیر کے ساتھ حکمت بن کر آتی ہے. دونوں صورتوں میں نقصان نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. ہمیں صرف مانگنا نہیں ہے اللہ سے، ہمیں صبر بھی کرنا ہے، یقین بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا سیکھنا ہے. کیونکہ وہ رب جو ہے نا وہ بے آواز آنسوں کو بھی سنتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑتا ہے. جو آج ناممکن لگ رہا ہے نا تمہیں، وہی کل اللہ کے حکم سے ممکن ہو سکتا ہے. بس ایک شرط ہے کہ دل اللہ سے جڑا رہے اور امید کبھی نہ ٹوٹے آپ کی. کہتے ہیں کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ شور نہیں بچاتے اور نہ ہی وہ آواز کرتے ہیں، بلکہ وہ ڈھیل دیتے ہیں. اور جب اوپر سے فیصلہ آتا ہے نا تو پھر بڑے بڑوں کا جو تکبر ہے، غرور ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے اور انسان اس کو مہلت سمجھتا ہے اور خود کو محفوظ، طاقتور اور ناقابل شکست سمجھنے لگتا ہے. مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مہلت سزا نہیں ہوتی، حساب سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے. اور پھر جب فیصلہ آتا ہے نا سر اوپر سے، یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن میں تکبر بہت ہوتا ہے. جب اوپر سے فیصلہ ہوگا پھر کوئی سفارش، کوئی طاقت، کوئی عہدہ، کوئی دولت کام نہیں آئے گی. وہی لوگ جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے خود اپنے سائے سے ڈرنے لگتے ہیں وہ لوگ. کیونکہ اللہ کی جو پکڑ ہے نا، اللہ جب پکڑتا ہے آپ کو تو وہ آہستہ نہیں، پھر پورے عدل کے ساتھ پکڑتا ہے اور پھر عبرت بناتا ہے، اگزامپل بناتا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ باقی سمجھ جائیں کہ اصل طاقت جو ہے وہ تخت پر بیٹھنے والوں کی نہیں ہے بلکہ فیصلہ کرنے والے رب کی طاقت ہے. تو کبھی بھی زندگی میں تکبر، غرور اپنے اندر نہ آنے دیجیے گا، ورنہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اپنے سائے سے ڈرنے لگیں گے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں گی، تم اپنے لوگوں سے ستائے بھی جاؤ گے، تم قید میں بھی ڈالے جاؤ گے، تمہیں دھوکے بھی ملیں گے اور تمہارے اوپر الزام اور تہمتیں بھی لگیں گی. لیکن اللہ نے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تھا نا، بالکل اسی طرح وہ تمہیں بھی تھام لے گا، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. یہ آزمائشیں اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ تم سے ناراض ہے، بلکہ یہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے. اللہ تمہیں چاہتا ہے کہ تم اس قابل بنو اور مقابلہ کر سکو. تمہارے صبر، تمہارے یقین، تمہارے کردار کو دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ. پھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، غلام بنا کر بیچا گیا اور پاک دامن ہونے کے باوجود قید ہوئی، مگر ہر اندھیرے کے بعد اللہ نے انہیں عزت کے نور تک پہنچایا. یہی قانون تمہارے لیے بھی ہے. آج جو تم پر ہنس رہے ہیں نا، کل وہی تمہاری مثال بھی دیں گے. بس ایک شرط ہے، اور وہ شرط پتہ کیا ہے؟ کہ تم شکایت کی بجائے صبر کرو، مایوسی کی بجائے یقین رکھو اللہ تعالیٰ کے اوپر. کیونکہ اللہ کی مدد دیر سے ضرور آتی ہے، مگر خالی ہاتھ وہ کبھی نہیں لوٹاتا کسی کو. لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی ہی زنگ سے برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے لگائی گئی اس کی امیدیں ہی اس کو برباد کرتی ہیں.
زړه سمندر ساتھ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اتنا کہتے ہیں نیتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں. اعمال زندگی اور رزق کے جو نتائج ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے نیتوں کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کا کرم آپ کا پیچھا ساری زندگی نہیں چھوڑتا. صاف دل کے ساتھ آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی جو نوازشات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. یعنی بنا کسی ظاہری سبب کے، بنا کسی سفارش کے پھر آپ کی ایسے ایسے ذریعوں سے مدد ہوتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اچانک آپ کو کسی اندیکھی مشکل سے بچا لیا جاتا ہے، کسی انسان کی حقیقت آپ کے اوپر کھول دی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اور اس کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. جو موقع لوگ آپ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان سے کہیں زیادہ بہتر موقع جو ہے وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے. اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، اللہ ان سے بھی آپ کو بچاتا ہے. جو لوگ آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو بھی بے نقاب کر دیتا ہے اور آپ کی سچائی سب کے سامنے لے آتا ہے. یہ سب پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نیت میں ملاوٹ نہ ہو تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں، دروازے خود کھلتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ مدد آتی ہے نا جس کا آپ نے مانگا بھی نہیں ہوتا، جس کا آپ نے اللہ سے ذکر بھی نہیں کیا ہوتا. بس اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا دل صاف ہو، نیت سیدھی ہو، باقی کام اللہ خود سنبھال لیتا ہے. سچ بولنے والے اکثر تنہا کیوں رہ جاتے ہیں؟ زندگی کا سب سے کڑوا مگر گہرا سچ یہ ہے کہ جتنا انسان صاف ہوتا ہے نا اتنا ہی وہ اکیلا ہوتا جاتا ہے. کیونکہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے لفظ نہیں بدلتا، وہ سچ کو میٹھا بنا کر پیش نہیں کرتا، وہ لوگوں کی خوشامد نہیں کرتا. اور یہی بات لوگوں کو چبھتی ہے. جو پانی بہت صاف ہوتا ہے نا اس میں مچھلیاں نہیں رہتی، اور جو پانی گندا ہوتا ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. بالکل یہی حال آج کے رشتوں کا ہے. جو جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے وہ اتنا ہی کم لوگوں کو پسند بھی آتا ہے، اور جو جتنا زیادہ بناوٹ اور فریب سے بھرا ہوتا ہے اور جتنا بڑا وہ منافق ہوتا ہے اتنا ہی وہ سب کا پیارا بن جاتا ہے. کیونکہ جھوٹ سننے میں آسان ہوتا ہے اور سچ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو اس کو جب اللہ آپ کی زندگی سے کچھ بے قدرے بد نسلے اور ایسے لوگوں کو نکال دیتا ہے نا منافق لوگوں سے کو، تو یہ بڑی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ان کی ساری زندگی جناب ان نسلوں سے جان ہی نہیں چھوٹتی اور وہ کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کون سے جنم میں کون سے گناہ کیے ہیں. ایک بھی ایسا ٹکر گیا نا تمہیں زندگی میں، ایک بھی ٹکر گیا میں کہہ رہا ہوں، تو تمہیں لگ پتہ جائے گا. تو اسی لیے آپ کی زندگی سے ایسے لوگوں کا چلا جانا، اس پہ بیٹھ کے ماتم نہ کیا کرو. اگر کوئی چھوڑ گیا ہے جو بے قدرہ تھا، جس سے محبت تھی، اس پہ خوش ہو کہ اللہ نے تمہاری جان چھڑوا دی ہے اس سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا واقعی یہ ماننا ہے اور یہ ثابت بھی ہوا ہے زندگی میں، آپ بھی اس کو ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کہ کسی بے قدرے سے محبت کا ختم ہو جانا نا زندگی میں، آپ کے دل سے یا کسی کا اتر جانا، یہ دونوں ہی بہت بڑی نعمتیں ہیں یار. کیونکہ جب دل سے بوجھ اترتا ہے نا آپ کے تو پھر آپ سانس لینا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ اپنے اصل وجود کو پھر دوبارہ پہچاننا شروع کرتا ہے کہ میری تو عزت تھی، اس نے ختم کی ہوئی تھی. محبت کا ختم ہونا کبھی ناکامی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے. آپ کے احساسات، کتنے لوگ ہیں ساری زندگی رولتے رہتے ہیں، جان نہیں چھوٹتی. جو رشتہ آپ کو توڑ دے، آپ کی عزت کو رون دے اور آپ کی روح کو وہ زخمی کرے، آپ بیمار ہو رہے ہیں، ذہنی بیمار ہو رہے ہیں، تو اسی لیے اس کو چھوڑ دینا ہی اچھا ہوتا ہے. اور یہ زنجیریں ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور زنجیریں ٹوٹ جانا آزادی کی علامت ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں. اور انسان کو نا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ محبت مانگنے سے نہیں ملتی اور عزت جتانے سے نہیں ملتی. کچھ لوگ ہیں وہ بڑی لیپا پوچھی کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط، یا پوچھا لیپی ہے کیا ہے. اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا نا
تو یہ آپ کی کمی نہیں ہے بلکہ اس کی مطلب بنائی ہے. یہ اندھا ہے، وہ گونگا ہے. وہ اللہ کبھی بھی آپ کو اس کے ساتھ قید نہیں رکھنا چاہتا جو آپ کی عزت نہیں کرتا، جو توڑتا ہے، وہ جو ظلم کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی قیمت کو جانو. تو اسی لیے اصل نعمت یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر سے ایسے بوجھ سے آپ آزاد ہو جائیں، آزاد کر لیں اپنے آپ کو، اور پھر اس جگہ کو اللہ کی یاد اور اپنی عزت نفس سے آپ بھر دیں. کیونکہ جب آپ اپنی عزت کو پہچان لیتا ہے نا یار، کوئی بھی، میں نے دیکھا ہے زندگی میں لوگ جب وہ ایسے ٹراما سے نکلتے ہیں، ٹاکسک ریلیشن سے، تو آپ کو کوئی اور مکمل نہیں کرتا بلکہ آپ خود اپنے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اللہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور کیا آپ چاہتے ہیں، آخر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی زندگی گزاریں کہ آپ کو لگے کہ یار میری یہاں پہ شادی نہ ہوتی، میں اس سے ملتی نہ، مطلب یہ بہت چھوٹی ہے لائف یار ریگریٹس کے لیے. اسی لیے ایسی نسلوں سے دور رہیں، چاہے وہ آپ کے اپنوں میں، آپ کے ٹاکسک فیملی ریلیشنز ہیں، یا پھر آپ کے کام کرنے کی جگہ ہے. کوئی واسطہ نہیں ہے اس بندے سے آپ کا. چھوڑ دیں ایسے رشتوں کو. قرآن مجید کی